حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں، اور آپ سے اولین درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، اسکپ نہ کریں، کیونکہ 8-10 منٹ کا وقت دے کر آپ بہت ہی قیمتی معلومات حاصل کر سکیں گے، اور خاص کر بد مذہبوں کے غلط مسائل سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں گے، اور ساتھ ہی اپنے دینی بھائی کو بھی بچا سکیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر شیئر ضرور کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس معمولی عمل سے لوگوں کو صحیح اور درست مسئلہ کی جانکاری ہو سکے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلا کی عدت کے بارے میں، چونکہ بدعقیدوں نے اور بد مذہبوں نے ایک حدیث کا سہارا لے کر کے یہ بات بیان کیا ہے کہ خلا کی عدت 1 حیض ہے، جبکہ خلا کی عدت 3 حیض ہے، اور یہ مسلم ہے۔ تو اس لیے ہم اس ویڈیو میں جس حدیث کا وہ لوگ سہارا لے کر مسئلہ بیان کرتے ہیں، آج ہم اس حدیث کے بارے میں علماء و محققین کے اقوال پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خلا کیا ہے، طلاق ہے یا کچھ اور۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا تو مسئلہ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اس لیے آپ پہلے کچھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، جمہور صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین کے نزدیک خلا طلاق ہی ہے، لہٰذا میاں بیوی کے درمیان خلا سے جو فرقت واقع ہوتی ہے وہ طلاق ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت جہمان، حضرت سعید بن المسیب، حضرت یحییٰ بن ابی سلمہ، حضرت عبداللہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابراہیم نخعی تابعی، حضرت حسن بصری، حضرت قبیصہ بن ذؤیب، حضرت شعبی، حضرت شریح اور حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ سے مروی ہے کہ خلا یہ طلاق ہے اور طلاق بائن ہے۔ حضرت جہمان کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان امرأۃ اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطلیقۃ، یعنی ایک خاتون نے اپنے شوہر سے خلا لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے طلاق قرار دیا۔ حضرت سعید بن المسیب کی روایت میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل الخلع تطلیقۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کو طلاق قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے یحییٰ بن ابی سلمہ کی روایت میں ہے الخلع تطلیقۃ بائنہ، کہ خلا ایک طلاق بائن ہے۔ اسی طریقے سے سعید بن جبیر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں الخلع تطلیقۃ بائنہ، کہ خلا ایک طلاق بائن ہے۔ اسی طرح سے حضرت قبیصہ بن ذؤیب کی روایت میں ہے الخلع تطلیقۃ ان شاءت تزوجتہ بصداق جدید، یعنی خلا ایک طلاق بائن ہے، اگر عورت چاہے تو نئے مہر کے ساتھ سابق شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو دیگر روایتیں ہیں اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ خلا طلاق بائن ہے۔ شریح کی بھی روایت میں یہی ہے کہ خلا طلاق بائن ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام روایتوں سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ خلا یہ طلاق ہے، اور وہ بھی طلاق بائن، جس سے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب خلا طلاق بائن ہے تو جو عام طلاق کی عدت ہے وہی عدت اس خلا والی طلاق کی بھی ہوگی، لہذا عورت کو اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت ہوگی، اور اگر حمل والی ہے تو وضع حمل عدت، اور اگر سن ایاس کو پہنچ چکی، یعنی ایسی عمر کو پہنچ چکی ہے کہ اسے حیض نہیں آتا، تو عدت 3 ماہ ہوگی۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو ان احادیث کے بارے میں بتاتے ہیں جن میں صراحتاً یہ بتایا گیا ہے کہ خلا والی طلاق کی عدت وہی ہے جو عام طلاق کی عدت ہے۔ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے نافع ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان ربیعہ بنت معوذ بن افرا جاءت ہی و امہا الی عبداللہ ابن عمر
فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره قال عبد الله بن عمر عدتها عدت المطلقہ، یعنی ربیع بنت معوذ بن افرا اپنے چچا کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلا لی۔ حضرت عثمان کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی عدت طلاق کی عدت ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کو آپ ضرور کوٹ کر کے رکھیے گا۔ اسی طریقے سے حضرت سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار اور ابن شہاب فرماتے تھے کہ خلا یافتہ خاتون کی عدت عام مطلقہ خاتون کی عدت کی طرح 3 حیض ہے۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابی معشر، حضرت عروہ، حضرت ابراہیم نخعی و دیگر تابعین سے مروی ہے کہ خلا والی عورت عام مطلقہ عورت کی طرح عدت گزارے گی۔ حضرت ابو معشر کی روایت میں انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا، دونوں فرماتے ہیں کہ عدت المختلعہ عدت المطلقہ، یعنی خلا والی کی عدت وہی ہے جو مطلقہ کی عدت ہے۔ اسی طریقے سے وقی کی ایک روایت ہے، وہ اسرائیل سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبد الاعلیٰ سے، اور وہ ابن الحنفیہ سے، اور وہ حضرت علی سے، وہ فرماتے ہیں عدت المختلعہ عدت المطلقہ، یعنی جو خلا والے کی عدت ہے وہی عدت مطلقہ کی، یا یوں کہہ لیجئے جو مطلقہ کی عدت ہے وہی والی عدت خلا کی ہے۔ ناظرین کرام، اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار وغیرہ یہ کہا کرتے تھے عدت المختلعہ عدت المطلقہ ثلاثۃ قروء، یعنی خلا والے کی عدت مطلقہ کی عدت ہے، یعنی 3 حیض عدت گزارنی ہے۔ یہ تمام باتیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر مذکور ہے۔ ناظرین کرام، مذکورہ تمام احادیث و روایات سے یہ ثابت ہو گیا اور یہ ثابت شدہ ہے کہ خلا والی طلاق کی عدت عام مطلقہ کی طرح ہے۔ جیسے عام مطلقہ عورت عدت گزارتی ہے، ویسے ہی خلا والی عورت بھی عدت گزارے گی۔ اب ناظرین کرام، وہ حدیث سنیں جس حدیث سے خلا کی عدت 1 حیض ہونے پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں ان امرأۃ ثابت بن قیس اختلعت منہ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتها حیضۃ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے خلا لیا اپنے شوہر سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت 1 حیض قرار دی۔ یہ وہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین و فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا ہے عدتها حیضۃ، اس کا مطلب 1 حیض نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حیضۃ سے مراد جنس حیض ہے، یعنی اسے عام طلاق یافتہ خواتین کی طرح عدت حیض شمار کر کے گزارنی ہے، مہینے والی عدت گزارنی نہیں ہے۔ یہاں پر بعض لوگ نسائی کی ایک روایت سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حیضتن کے بعد واحدتن کی صراحت ہے، لہٰذا جب 1 حیض کی صراحت ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس روایت میں حیضتن کو جنس حیض پر مراد کیسے محمول کر سکتے ہیں، اس سے جنس حیض مراد کیسے لے سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، نسائی کی اس روایت کے حوالے سے ہم آپ کو 3 باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات کہ خلا کی عدت 1 حیض ہے، اس تعلق سے جو حدیث مروی ہے وہ صرف اسی عورت کے تعلق سے ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی احادیث ہے 1 حیض عدت کے تعلق سے صرف اسی ایک عورت کے بارے میں آیا ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خاص واقعہ اور عذر کی وجہ سے ہے، جیسا کہ خود نسائی کے اندر مروی ہے کہ ان کا شوہر قد کے اعتبار سے ناٹے تھے، وہ ایک بار لمبے اور دراز قد والوں کی جھرمٹ میں گھس گئے اور ان کی بیوی نے اپنے شوہر کو اس جھرمٹ میں دیکھا تو انہیں خراب لگا اور ناپسند کیا۔ جب وہ گھر واپس آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو ان کی
عورت نے یعنی اس عورت نے ان کے چہرے پر تھوک دیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ اور دانت توڑ دیے۔ پھر ان کا یہ معاملہ بارگاہ رسالت میں پہنچا اور خلا کی صورت میں طلاق ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیض عدت گزار کر اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جانے کا حکم دیا۔ تو اس سے ایک حیض عدت مراد نہیں بلکہ ایک حیض بیت العدت یعنی اپنے شوہر کے گھر گزارنا ہے، اور بقیہ 2 حیض اپنے اہل خانہ کے گھر گزارنا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے بتایا کہ یہ صرف اس عورت کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ جو 3 حیض گزارنی ہے طلاق والی عدت، تو اس تعلق سے کئی راویوں نے اس نقل کیا اور الگ الگ الفاظ کے ساتھ۔ دوسرا جواب حیضتن واحدتن کا یہ ہے کہ نسائی کی جس روایت میں واحدتن یعنی ایک کا اضافہ ہے وہ راوی کا اپنا فہم ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیا ہے، اور ایسا ممکن بھی ہے کہ صرف اسی روایت میں ایک کا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کسی نے بھی واحدتن کا یعنی ایک کا اضافہ نہیں کیا ہے۔ علاوہ ازیں دارقطنی کے اندر ایک روایت میں واحدتن و نصفہا کا بھی اضافہ ہے، لہٰذا اگر واحدتن کا اضافہ معتبر ہے تو پھر نصفہا کا بھی اضافہ معتبر ماننا ہوگا، جبکہ کسی نے بھی اس اضافہ کو نہیں مانا تو واحدتن کا اضافہ بھی درست نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کا تیسرا جواب یہ ہے کہ بالفرض اگر مذکورہ روایت سے ایک حیض ہی عدت تسلیم کی جائے تو اس صورت میں مذکورہ روایت چونکہ قرآن مجید میں بیان کردہ مطلقہ کی عدت کے احکام کے خلاف ہے، اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ خلا طلاق ہی ہے، اور طلاق کی عدت قرآن مجید میں واضح طور پر مذکور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، یعنی مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی۔ تو یہ ساری صورتیں سامنے ہے، اس وجہ سے مذکورہ روایت جو کہ خبر واحد ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور اس کو چھوڑ کر قرآنی حکم پر عمل کیا جائے گا۔ فقہاء کرام نے خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے ضابطہ مقرر کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ کے حکم کے معارض نہ ہو، کتاب اللہ کے حکم سے وہ نہ ٹکرائے، اور یہ خبر واحد چونکہ کتاب اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے اس لیے اس کو ترک کر دیا جائے گا، اور کتاب اللہ پر عمل کرتے ہوئے خلا والی عورت کو بھی 3 حیض کی عدت گزارنے کا حکم ہوگا۔ فقہاء کرام نے اس حدیث پر عمل کو ترک کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام گفتگو سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خلا والی عورت کی بھی عدت 3 حیض ہے، جیسے اور دیگر طلاق والی عورت کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، اور ایک حیض والی عدت پر جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔